بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کافروں کے حساب میں سختی کا ذکر کیا گیا کافروں کے حساب میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر مسلمانوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، مسلمانوں سے بھی حساب لیا جائے گا، مگر یہاں ایک سختی کا ذکر ہے اور سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی مگر سخت حساب کی صورت میں گرفت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ نرمی سے جو لیا جانے والا حساب ہے نا، جو حساب نرمی سے لیا جائے گا، یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو نرمی سے حساب لیا جائے گا نا، یہ حساب ہے ہی نہیں، یہ تو فقط حساب کے لیے صرف پیش ہونا ہے۔ اور جس سے قیامت کے دن حساب میں سوال و جواب ہوا، جرح اور اعتراض کے ساتھ سوال کیا گیا، اسے عذاب دیا جائے گا، اسے عذاب۔ ایک اور حدیث میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جیسے پچھلی حدیث میں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب، جو نرمی سے حساب جو لینا ہے، اصل میں حقیقت میں وہ حساب ہے ہی نہیں، وہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ حساب وہ ہے جس کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے، وہ حساب ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے، اور جس سے اس طرح سوال کیا گیا اس کی گرفت ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ تو جب آپ ایک دفعہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی حساب تو حساب ہی ہے، چلو بھی آؤ نا، صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ذرا اپنا حساب دو نا، اپنا حساب دو ذرا۔ تو بھئی حساب تو حساب ہی ہے کہ بھئی کیا 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 نہیں کیا، وہ حساب۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے، یعنی اس شخص کا جو نامہ اعمال ہے نا، نامہ اعمال، بس اس پر اس کی نظر کروا دی جائے، دکھا دیا جائے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں اس دن سوال و جواب جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دوسری حدیث ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھ سے آسان حساب لے۔ اور آسان حساب کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ صرف اس کا نامہ اعمال
یہ جنتی لوگ ہیں کہ اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا دیا جائے کہ یہ تم نے کیا ہے اور اس کو معاف کر دیا جائے. یہ آسان حساب ہے. اور جس سے سوال جواب فرمائے وہ حضور کی زبان مبارک سے وہ ہلاک ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں ہوں گی نا، 3 چیزیں یہ وہ بندہ ہے جس کا حساب آسان ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جس کا حساب آسان ہوگا. اللہ اس کے حساب میں آسانی فرما دے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور آسان حساب کی جو مسند امام احمد بن حنبل والی حدیث ہے، میں نے اس سے آپ کو یہ چیز بتائی کہ حضور نے فرمایا آسان حساب کیا ہے؟ صرف اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے. آسان حساب یہ ہے. اور حضور یہ دعا مانگتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھ سے آسان حساب لیا جائے. لیکن جس سے سوال و جواب ہوا وہ پھر ہلاک ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آگے حضور نے فرمایا جس بندے میں یہ 3 چیزیں ہوں گی نا، اس کا حساب آسان ہوگا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا. اور یہ تو آپ پچھلی حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جس کا حساب آسان ہے بس اس کا نامہ اعمال اس کو دکھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، فدا ہوں، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ یعنی وہ کون سے اوصاف ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو عطا کر دو. اور جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ جوڑ لو. آپ نے دیکھا اکثر رشتہ دار جب آپس میں لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مرتے وقت تک میں نے اب تیری شکل نہیں دیکھنی، اب تیرا میرا رشتہ ختم. ہوتا ہے نا ایسے اکثر رشتہ دار. حضور نے فرمایا جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی نا، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو کچھ دے دو، تم اس کو دو. اور جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑو. منا لو، کسی طریقے سے دوبارہ سے رشتہ داری قائم کر لو، دوستی کر لو، صلح کر لو، معافی مانگ لو. کئی طریقے ہیں رشتہ داری کو دوبارہ سے جوڑنے کے جن سے. حضور نے فرمایا جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی، تم رشتہ داری جوڑو. اور تیسری چیز حضور نے فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. 3 چیزیں حضور نے فرمایا. اور یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی اس کا حساب قیامت والے دن آسان ہوگا. اور آسان حساب کی میں نے تشریح پہلے کر دی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا آسان حساب ہوگا اس کو صرف نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا. بہرحال اس حدیث میں حضور نے فرمایا جب تم یہ 3 چیزیں کر لو گے نا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اسے رشتہ داری جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تو اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. جنت میں داخل کر دے گا جن سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی. آیت نمبر 18 کے اندر، آیت نمبر 18 کے اندر لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ.
تو جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی اور چیزیں بھی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ دے دیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، انہی لوگوں کا حساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب سخت ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ۔